بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ عنکبوت کے 4 رکوع کی تفسیر بیان کر چکے ہیں، اور آج ماہ رمضان المبارک کا دن ہے. الحمدللہ رب العالمین اتوار کا دن ہے، اور ہم اس کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے. اور یہاں سے 21واں سپارہ اتل ما اوحی کی ابتدا ہوتی ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے 20 پاروں کی تفسیر بیان کی، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 21ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے. تو اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک، کہ آپ تلاوت کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتابی، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھیے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس کا حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت جاری رکھے اور اپنے نماز کو قائم رکھے. اور نماز کے قائم کرنے کا حکم کتنا مؤکد ہے، کتنی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. تو علماء نے لکھا تقریباً 700 بار نماز کا حکم آیا ہے، اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی نماز کو قائم کرنے سے مراد اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ تمام امور کا، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی نیت سے. تو یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے. پھر نماز کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین یہ آیت طیبہ بہت مشہور ہے، اور مسلمانوں کو، بچے کو بھی اس آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ بے شک اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے. اور اس کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو روکنے کی وجہ یہی ہے کہ نماز کی ادائیگی کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ حکم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ پاتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ اسی نیت و ارادے کے ساتھ اپنی نماز پڑھے، اور کتنی رکعتیں ایک مسلمان پڑھتا ہے ایک دن میں، اور کتنا ٹائم روزانہ اس کا لگتا ہے، تو انسان مسلمان اس مراقبے میں پکا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال جاری ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے. تو اب یہی وہ ایک تصور ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. کیونکہ انسان کی نفسیات یہ ہے
کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، اس کو کوئی واچ کرنے والا نہ ہو، اس کی کوئی نگہبانی کرنے والا نہ ہو، تو پھر انسان لاپرواہی اختیار کرتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے۔ اسی نفسیات کی وجہ سے یہ شاہراہوں پہ، روڈوں پر سگنلز لگائے جاتے ہیں اور ان پہ کیمراز لگائے جاتے ہیں کہ یہ سگنلز کا خیال رکھے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے، اور جہاں پر وہ فاؤل کرتا ہے اور سگنلز کو توڑتا ہے تو اس کا چالان ہوتا ہے، اس کو ٹکٹ ملتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہیں، اور گناہ بھی انسان عام طور پہ اسی صورت میں بچتا ہے کہ جب وہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام یا نماز مسلمان کو یہ مراقبہ کرواتی ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ خیال گھر کر جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو نہ تو پھر بے حیائی کا کام کرے گا اور نہ ہی کوئی برائی کا کام کرے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نماز کے فوائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب بعض لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ بے حیائی سے نہیں رکتے، بعض لوگ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں لیکن برائی سے نہیں رکتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نماز صحیح طور پہ ادا نہیں کی۔ نماز ادا کرنے کا جو حق تھا اس حق کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کی ظاہری صورت کو لیا اور طوطے کی طرح اس کو کرنا شروع کر دیا، اور اس کا کیا مقصد تھا اس مقصد سے خالی ہو کر اس کو پڑھا، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر جو اچھے اثرات مرتب ہونے تھے وہ اچھے اثرات اس پہ مرتب نہیں ہوتے، اور وہ نماز کا پابند ہونے کے باوجود بے حیائی بھی کرتا ہے، بعض اوقات گناہوں میں بھی لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے، یہ کمزوری ہماری طرف سے ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ نماز کو جیسا کہ اس کو ادا کیا جانے کا حق تھا، اس کو قائم کیا جانے کا حق تھا، اس طریقے سے قائم نہیں کیا، اس وجہ سے یہ لوگ برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حوالے سے اس کے دو معنی تو بالکل ظاہر ہے۔ یعنی ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے، وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ تو جب انسان اللہ کی یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی یاد کرتا ہے۔ تو جو اللہ اپنے بندے کی یاد کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور پہلا معنی جو میں نے ذکر کیا، یعنی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ بھی بہت عظیم عبادت ہے، اور حدیث شریف میں اس کے اتنے فضائل آئے ہیں، بعض روایات میں تو اسے جہاد سے بھی زیادہ بڑا ثواب قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ ہے، اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے اور بہت ثواب کا باعث ہے، اور وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم زمین بھر اللہ کی راہ میں سونا چاندی خیرات کرو، اور وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد کرو، دشمن سے لڑو، سوائے یہ کہ یا تو تم مارے جاؤ یا دشمن کو مار دو۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قد کثر علی شرائع الاسلام، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسی جامع چیز بتا دیجیے جس پہ میں عمل کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بالذکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا ذکر کرنا بہت عظیم عبادت ہے اور تمام عبادتوں کی اصل بھی ہے، حتیٰ کہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کا مقصد یاد الہی ہے۔ نماز کا بھی مقصد اللہ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، تم میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، جو تمہارے ڈھکے ہوئے اعمال ہے، چھپے ہوئے اعمال ہے، جو تمہارے ظاہری اعمال ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اس کے اندر ذکر خفی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، یعنی اللہ کے ذکر کی بعض صورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں آتی ہیں، نظر بھی آتی ہے کہ زبان چل رہی ہوتی ہے انسان کی، اور انسان اپنے عمل کے ذریعے، جسم کے ذریعے اللہ کے ذکر کا اظہار کرتا ہے۔ اور بعض اذکار وہ ہوتے ہیں جو ذکر خفی کہلاتے ہیں، جو انسان دل ہی دل میں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا کرتے ہو، چھپ چھپ کے کرتے ہو، جس طرح سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔